السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ و جنتہ۔ حضرات، آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں۔ میرے فیس بک پیج پر سوال اور جواب کے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام کو اس لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ جو سوالات آپ کے ذہن میں روزے، نماز، رمضان شریف اور ابھی حالیہ دور میں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں اس کے تعلق سے کچھ سوالات اگر ذہن میں ہوں تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں، اس لائیو میں انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے سوالات دیکھوں گا، میں آپ کو لائیو سنوں گا، آپ کو پڑھوں گا لائیو، معاف کیجیے گا، آپ کو لائیو پڑھوں گا، اور کوئی اگر سوال کرے گا کمنٹ میں تو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ یہ دور ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت اس مالک حقیقی کی طاقت کو جان گئی ہے، جان رہی ہے، جو مالک الگ الگ ناموں سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس کے نام ضرور الگ الگ ہیں، لیکن اس کا جو مراد ہے، اس کی ذات ہے، وہ ایک ہی ہے۔ فارس میں پہلے اس کو خدا کہا جاتا تھا، آج بھی اس کو خدا کہتے ہیں۔ عرب میں اس کو الہ اور اللہ کہا جاتا تھا۔ ہند میں اس کو، ہمارے ملک میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا تھا۔ کوئی بھگوان کہتا تھا، کوئی ایشور کہتا تھا اور کہتا ہے، اور کوئی گاڈ کہتا ہے۔ الگ الگ ناموں سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ مراد وہی رب ہے کہ جس نے سورج کو آسمان میں چمکایا ہے، جس نے زمین میں سبزہ پیدا کیا، جس نے آسمان میں ستاروں کے قمقمے لگائے، آسمان کا شامیانہ لگایا اور ایک پانی کی بوند سے انسان کی تخلیق کی۔ مراد وہی رب ہے۔ قرآن مقدس کی آیات میں اس رب نے یہ باتیں بتائی کہ اس سے پہلے کی قومیں جو تھیں، ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابات میں مبتلا کیا، کیونکہ ان قوموں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ کسی پر ٹڈھیوں کا عذاب نازل کیا گیا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی قوم کے ساتھ کچھ ہوا، کسی قوم کے ساتھ کچھ ہوا۔ ہم امت محمدی ہیں اور ہم پر رب کا اتنا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم پر عذابات تو اللہ نازل کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ایسی ہیں کہ دنیا کا بڑا حصہ اور دنیا کے بڑے حصے کے لوگوں کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اس مالک کی نظر میں سارے ایک ہیں، اور وہ مالک، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت 70 مائیں کیا کرتی ہیں۔ 70 ماؤں کی محبت کو جب اکٹھا کر دیا جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی وہ محبت سامنے آتی ہے، جو محبت اللہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے کرتا ہے، چاہے وہ چرند اور پرند ہوں، چاہے وہ انسان ہو یا دوسری اشیاء ہو، بنایا اسی مالک نے ہمیں اور آپ کو ہے۔ موت ایک سچائی ہے، موت سے بھاگنا یہ بے وقوفی ہے۔ موت سے بچنے کے طریقے اختیار کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت سے کہاں بھاگتے پھرتے ہو؟ موت ایک دن آ کر کے تم کو دبوچ لے گی۔ موت ایک سچائی ہے، موت ایک حقیقت ہے، ایک دن سب کو آنی ہے، لیکن اس سے بچنے کی تدبیریں کرنا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن عرض یہ کرنی ہے آپ حضرات سے کہ یہ وقت جو کہ پوری دنیا غم، ہراس اور مجبوری کے عالم میں جی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا قہر بندوں پر نازل کر رہا ہے، کیا وجہ ہوگی، کیوں ہوگا؟ سیریا میں ایک بچہ مرتا ہے، مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے اس بات کی شکایت کروں گا کہ میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر سے ظالموں نے چھینا، اور اس کے بعد
مجھے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح معصوم بچوں پر جب امیر ظلم کرتے ہیں، غریبوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو اللہ کا جلال پھر جوش میں آتا ہے اور ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرات، میں اس لیے حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ حضرات جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں رمضان سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسرے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے راستے دیے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں کو، دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان سے ایک منادی کے ذریعے آواز لگواتا ہے کہ اے لوگوں، کون ہے مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، کون ہے دعا قبول کرنے والا کروانے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کون ہے رب کو پکارنے والا، کون ہے سوال کرنے والا اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے بہت مبارک ہے۔ اس مہینے میں اپنے رب کو جیسے جتنا زیادہ چاہیں راضی کر لیں، اپنے گھر میں مصلی بچھا کر کے اپنے رب کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، گڑ گڑائیں اور روئیں اور کہیں اے اللہ، اس مخلوق کو، ان انسانوں کو تو نے ہی بنایا ہے، یہ تیرے ہی بندے ہیں، یہ تیرے ہی حکم سے دنیا میں آئے ہیں، تو نہ ان پر رحم کرے گا تو کون کرے گا، تو نہ ان پر کرم کرے گا تو کون کرے گا۔ اے مالک، ان بندوں پر رحم فرما اور اس کورونا کے عذاب سے تمام انسانیت کو تمام انسانیت پر رحم فرما اور کرم فرما۔ تو یہ دعائیں کرنے کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، نمازیں پڑھنے کا مہینہ ہے۔ ایک سوال میرے پاس آیا، کسی نے پوچھا کہ اگر آخر وقت میں کوئی بزرگ ہے، بوڑھا ہے، اس کی نمازیں اگر قضا ہو جائیں، یعنی وہ اشارے سے بھی نماز پڑھنے کے لائق نہ ہو اور اس کی موت واقع ہو جائے، تو کیا اس کا وارث اس کی فائتہ نمازوں کی ادائیگی کرے گا یا فدیہ دے گا؟ اور اگر فدیہ دے گا تو اس فدیے کی رقم کتنی ہونی چاہیے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے، بہت علمی سوال ہے۔ اس طرح کے سوال ہی ہونے چاہیے۔ عام طور پر جو سوالات آتے ہیں وہ اتنے گہرائی اور گہرائی کے نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی بھی بندے کی نماز وہ قضا ہوتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کا فدیہ، یعنی کہ اس نمازوں کے بدلے کسی فقیر کو فدیہ دینا، پیسہ دینا، یہ بھی ہوتا ہے، شریعت میں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نمازوں اگر قضا ہو جائے تو اپنے نائب سے وہ کہے گا کہ میری فائتہ نمازوں کی تم قضا کرو، مثال کے طور پر۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بزرگ انتقال کرنے والا ہو، مرنے والا ہو، اگر اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے اتنی کہ وہ اشاروں سے نماز پڑھنے کے لائق ہے، پھر بھی اس نے نمازیں نہیں پڑھی اور اس کا موت کا وقت قریب آ گیا، تو اپنے وارث سے، اپنے نائب سے وہ کہے گا کہ میری اتنے وقت کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تم اس کا اعادہ کرو اور تم اس کے بدلے میں پڑھو۔ اور اگر وہ بندہ نہیں پڑھ پا رہا ہے یا وہ فدیہ دینا چاہتا ہے تو اس کی میعاد کتنی ہوگی، کتنا دینا پڑے گا؟ تو فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نصف ساع گیہوں، یعنی کہ تقریباً 350 گرام گیہوں ہر فائتہ نمازوں کے بدلے میں وہ دیا جائے گا، اور ہر نماز کے بدلے میں 350 گرام گیہوں دیا جائے گا اپنے باپ کے انتقال کے بعد۔ یہ سوال بہت اچھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال آپ حضرات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسلیم خان، وعلیکم السلام۔ آصف صاحب، توحید قادری صاحب، زید جعفری صاحب، وعلیکم السلام۔ مشائخ تنویر حسن صاحب، بہت اچھا سوال۔ مشائخ تنویر حسن صاحب، آپ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت کیا روزے سے پہلے شام میں نیم کی داتون یا برش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، شام میں
नीम की दतून कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ब्रश की बात है, ब्रश में बू और मज़ा दोनों चीज़ें रहती हैं, तो ब्रश नहीं करना चाहिए। ब्रश करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, टूटता नहीं है लेकिन मकरूह हो जाता है, उससे बचना चाहिए, कराहियत है। मोहम्मद ज़ियाउल साहब, अजूब पठान, फुरकान हुसैनी साहब, मोहम्मद रफ़ीक साहब, मोहम्मद नदीम साहब, मोहम्मद चांद। ये कल भी सवाल आया था कि तरावीह हम घर पर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप तरावीह घर पर पढ़ सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आखिर की 10 सूरतें इंसान को नहीं याद हैं तो फिर वो तरावीह कैसे पढ़ेगा। तो कोई भी सूरत अगर याद हो आपको तो आप वो सूरत पढ़ सकते हैं। आपकी तरावीह इंशाअल्लाह तबारक व तआला बारगाह खुदावंदी में मकबूल होगी। आकिब जावेद साहब, चांद मदार साहब, मोहम्मद मुजीब खान साहब, आकिब जावेद, तैफूर जाफरी, दीवान अशफाक मदारी, जैद जाफरी, इसरार अली मदारी, फुरकान हुसैनी साहब, SS मिसबाही, वसीम अली, फुरकान हुसैन, मोहम्मद रफ़ीक, सैयद मुमताज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह अहमद साहब, माह रमज़ान चला सुना दो। अभी रमज़ान आया है, जब जाने वाला होगा इंशाअल्लाह ताला तब सुनाऊंगा। कमाल जाफरी साहब, जमील रहमान, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद तालिब अंसारी साहब, सैयद मुमताज़, फैज़ान भाई, वालेकुम अस्सलाम। साकिब मियाँ, वालेकुम अस्सलाम। चांद मदार, वालेकुम अस्सलाम। अगर किसी तरह का कोई सवाल आपके जहन में हो, हसनैन भाई, मेरे प्यारे हसनैन भाई, वालेकुम अस्सलाम हज़रत वालेकुम अस्सलाम। दम मदार बेड़ा पार। मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह गिव यू सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग। हसनैन भाई माशा अल्लाह, यू वाचिंग मी। फैज़ल दीवान साहब, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मोहम्मद तालिब अंसारी का सवाल है कि इफ़्तार के टाइम रोज़ा खोलने की नियत पहले पढ़ना चाहिए या फिर रोज़ा खोलने के बाद। इफ़्तार के टाइम रोज़ा खोलने की नियत पहले पढ़ना चाहिए। देखिए, नियत पढ़ी नहीं जाती है, नियत की जाती है। और मेरे ख़्याल से आप दुआ के ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं। दुआ वो अफ्तार करने से पहले भी पढ़ी जा सकती है और अफ्तार करने के बाद भी पढ़ी जा सकती है। दुआ का कोई वक्त नहीं होता है। असल नियत वो रोज़ा खोलने की हुआ करती है। आप नियत कर लें कि हम अफ्तार अपना मुकम्मल कर रहे हैं और हम अफ्तार कर रहे हैं। और चूँकि इसमें एक लफ्ज़ आ गया है अफ्तर, तो मैंने इफ़्तार कर लिया है, तो इसलिए उलमा कहते हैं कि खजूर वजूर खा के उसके बाद दुआ करनी चाहिए। ये वाली कोई ज़रूरी नहीं है, आप पहले भी कर सकते हैं और आप बाद में भी दुआ कर सकते हैं। आरिफ अंसारी, वालेकुम अस्सलाम। मुकस्सिम साहब, इमरान अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम। सैयद मुमताज़, वालेकुम अस्सलाम। शाहिद अशरफ़ी साहब, वालेकुम अस्सलाम। पठान सलमान ख़ान, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद कासिम, दीवान अशफाक अली मदारी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। शाहिद अशरफ़ी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। गुल्फ़ा मन, वालेकुम अस्सलाम। शाहिद अशरफ़ी साहब, सलाम। यूनुस जाफरी साहब, वालेकुम अस्सलाम। अली मंसूरी, मैं बहुत दुआ कर रहा हूँ, लेकिन मैं और पूरी दुनिया, हर बंदा, सारी दुनिया वो मजबूर और मोहताज है। मालिक सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला है, सिर्फ़ मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। जब वो चाहेगा इंशाअल्लाह ये वबा दूर हो जाएगी। हम सब का काम है दुआएं करना। तौहीद भाई, वालेकुम अस्सलाम। अज्जू पठान साहब समी गुजरात से हैं, सुभान अल्लाह। ख़ान भाई, वालेकुम अस्सलाम। फरजान शजरी, वालेकुम अस्सलाम। जीशान अली, वालेकुम अस्सलाम। किसी भी नात के कुछ शेर सुनाए हज़रत। जीशान भाई ज़रूर सुनाता हूँ। जैद जाफरी, वालेकुम अस्सलाम।
زبیر احمد المصطفیٰ، شعیب شاہ، ہاں بالکل نعت سناتا ہوں، چاند مدار نعت شریف مدینہ مدینہ پڑھتا ہوں۔ ایس ایس مصباحی، حضرت میرے سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ سوال کیا ہے؟ ابھی میری اسکرین پر نہیں دکھ رہا ہے۔ محمد چاند، آپ کی ریکویسٹ انشاءاللہ دیکھتا ہوں۔ اعجاز احمد صاحب، اعجاز احمد صاحب، حضرت اگر تراویح پڑھتے وقت تراویح میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو سجدہ سہو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ جمعے کی اور عیدین کی نماز اور کچھ ایسی مخصوص نمازیں ہیں کہ جن میں سجدہ سہو نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی عوام پیچھے ہوتی ہے۔ آپ ضرور سجدہ سہو کریں۔ اختر علی سید، وعلیکم السلام۔ تاج احمد شیخ، وعلیکم السلام۔ یونس جعفری، محفوظ الدین، وعلیکم السلام۔ رفیق بھائی، رفیق شاہ شاہ مدار، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں رفیق بھائی؟ سید ممتاز، ہاں ماشاءاللہ۔ یہ سوال میرے پاس بہت کئی مرتبہ آ چکا کہ فنا فی الشیخ کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، فنا فی الشیخ ہونے کے لیے سب سے پہلے شیخ کو کامل ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے عجیب بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، جب شیخ مکمل کامل ہوگا تب مرید کامل ہوگا۔ جب شیخ ہوگا غریب نواز جیسا تب مریدین کامل ہوں گے، قطب المدار جیسا تب مریدین کامل ہوں گے۔ فنا فی الشیخ ہونے کے لیے اپنے شیخ کو دیکھ کر اس کی ہر ادا کو اپنانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس کی نیک اداؤں میں ضم ہو کر کے بالکل اپنے آپ کو اس پر فدا کر دینا ہوتا ہے، اس کی ہر ادا کو اپنا کرنا ہوتا ہے، تب جا کر انسان فنا فی الشیخ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شیخ کا کامل ہونا ضروری ہے۔ اس دور میں مشائخ ویسے کم ملتے ہیں۔ جی، دلشیر احمد، وعلیکم السلام۔ فرقان حسینی پڑھتا ہوں۔ آصف جعفری کا بہت دن سے حضور آپ کو لائیو نہیں سنا، ایک نعت پڑھتا ہوں میں انشاءاللہ۔ ایس ایس مصباحی صاحب، سوال ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت کون سا بہتر ہے سرکار؟ دیکھیے، ایک وقت جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کئی جگہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ قیام اللیل، سب سے بہترین نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاگ رہا ہوتا ہے۔ آپ خود اس کا ذاتی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تہجد کے پابند ہیں تو آپ سو رہے ہوں گے تو کوئی چیٹی سی آپ کے کان میں رینگے گی، یا کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کو اس وقت آنکھ کھل جائے گی، ایسا لگے گا جیسے بلی کوئی آئی اور آپ کے پیروں کو نوچ کر کے چلی گئی۔ آپ اس وقت اٹھ جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے بندوں کے لیے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی اگر تہجد کا پابند ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ فلاں ابن فلاں وہ سویا ہوا ہے، اس کو جا کر کے جگا دو تاکہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور میری عبادت کرے۔ اللہ اکبر۔ خود خدا تبارک و تعالی اس بندے کا نام لیتا ہے اور اس پر بڑی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے خیال سے چاہے گناہوں کی توبہ ہو یا دعاؤں کا مسئلہ ہو، دعائیں کرنی ہو، تہجد کے وقت سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے۔ رضوان حسین، وعلیکم السلام۔ شاداب خان، الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ محبوب خان پٹھان، وعلیکم السلام۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے ایک نعت پڑھنے کی۔ ہاں، یہ سوال بھی بہت پہلے سے آتا ہے، کیا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ یونس جعفری صاحب نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے، آنکھوں میں سرما لگانے سے، بال کٹوانے سے، ان تمام چیزوں سے یا ناخن کٹوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا تب ہے جب انسان
وہ امور جن کو منع کیا گیا ہے روزے میں، ان امور کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر انسان اگر کھا لے پی لے جان بوجھ کر کے، اور جان بوجھ کر کھانے پینے کے بعد انسان یا پھر جمع کر لے تو تب یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی الگ الگ مقدار کھانے پینے کی جو ہیں۔ اگر سہون اس نے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، قصدن اگر کھا لیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غازی توصیف مدار پٹھان سلمان خان صاحب، حضور آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ شہزاد قادری کا بہت اچھا سوال ہے، آپ نے پوچھا کہ حضرت الکوہل والا سینیٹائزر یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے، جب بیماری کا وقت ہو اور جان جانے کا مسئلہ ہو، جان بچانے کے لیے الکوہل والی دوائیاں اور الکوہل والی چیزیں وہ انسان یوز کرتا ہے، اور علماء نے اس کے جواز کے فتاوے بھی دیے ہیں کہ دواؤں میں استعمال ہونے والی چیز جو صحت جسم کو بخشتی ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ سینیٹائزر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کیجئے اور اس کے بعد پھر دھوئیے اس کو، دھو کر کے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیفور جعفری وعلیکم السلام۔ یوسف بھائی راجکوٹ وعلیکم السلام۔ دلشیر احمد، مدینہ کی فرمائش بہت دیر سے ہو رہی ہے، میں یہ نعت بھی سنا دیتا ہوں۔ غازی توصیف مدار، سلطان شیخ مداری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات کے سوال مجھے اسکرین پر دکھ رہے ہیں میں ان کا جواب انشاءاللہ دوں گا۔ اسرار علی مداری کا سوال، قرآن کو پڑھتے وقت جب آیت آتی ہے تو ہر آیت پر رکنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ آیت کے قریب حروف پر جب 2 جبر یا 2 زیر آتے ہیں تو کیا ایک جبر پڑھنا پڑے گا یا ڈبل جبر پڑھنا پڑے گا؟ نہیں، اگر ایک زبر آ رہا ہے قرآن میں تو ایک زبر پڑھیے، اور اگر تنوین آ رہی ہے یعنی 2 زبر یا 2 زیر آ رہے ہیں تو 2 زیر پڑھیے۔ انور شاہ مدار وعلیکم السلام۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے یونس جعفری صاحب روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، فیروز کے خان کا سوال ہے کہ حضرت اگر روزے میں الٹی ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، الٹی اگر جان بوجھ کر آدمی کرتا ہے، وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ کسی طرح سے الٹی ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آمدن اگر تعمدن کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خود سے منہ بھر کر قے ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اویس انصاری۔ اختر علی سید کا سوال ہے کہ نابالغ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا سکتا ہے، لیکن ابھی ایک ساتھ تراویح پڑھنا وہ جائز اور درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ جان کا خطرہ ہے لوگوں کو۔ محمد اویس انصاری صاحب، واحد جعفری صاحب، تیفور جعفری صاحب، للو بابا صاحب، دعا کرتا ہوں میں، سید انعام الرب میرے بھائی اوسط علی صاحب قبلہ، چاند مدار صاحب، علی منصوری صاحب، اور ثاقب شجری، نواب ولن صاحب، فیروز خان صاحب وعلیکم السلام، توحید قادری صاحب، دم مدار بیڑا پار، محمد خطیب صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فیضیاب حسین صاحب، شاہ احمد صاحب، دیکھیے ایک بہت اچھی نعت کی فرمائش تاج احمد شیخ نے کی ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
کوئی اپنا نہیں ہیں بیگانے سبھی، ذرا انگشت کا اشارہ یا نبی، کوئی اپنا نہیں ہیں بیگانے سبھی، ذرا انگشت کا اشارہ یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا نبی۔ دکھ درد و الم کے پہرے ہوں، چاہے غم کے طوفان اٹھیں، تکلیف انہیں کیا ہو پائے جس پر سرکار کرم کر دیں۔ دکھ درد و الم کے پہرے ہوں، چاہے غم کے طوفان اٹھے، تکلیف انہیں کیا ہو پائے جس پر سرکار کرم کر دیں۔ مدد اس کو ملی غموں کی بھیڑ میں، مدد اس کو ملی غموں کی بھیڑ میں۔ کبھی جس نے تمہیں پکارا یا نبی، سہارا 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 یا نبی۔ یہ شعر بطور خاص آپ تمام حضرات بطور خاص سماعت فرمائیں، سنیں کہ ایک شخص بلال حبشی تھا، ایک شخص بلال حبشی تھا، مجبور بڑا تھا اور بے کس، پلتا تھا ظلم و ستم میں وہ، پلتا تھا ظلم و ستم میں وہ تھا، سب نے کیا اس کو بے بس۔ ایک شخص بلال حبشی تھا، مجبور بڑا تھا اور بے کس، پلتا تھا ظلم و ستم میں وہ تھا، سب نے کیا اس کو بے بس۔ نظر اس پر پڑی ہے جس دم آپ کی، نظر اس پر پڑی ہے جس دم آپ کی، تو بنا وہ عرش کا ستارہ یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا نبی۔ اس نعت کا جو سب سے اچھا شعر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو شیئر کرتے رہیں، اور جو بھی دینی سوال آپ کے ذہن میں ہوں وہ آپ ضرور کرتے رہیں۔ سنیں شعر کہ چاہے جتنا ہو
برا کوئی، چاہے جتنا ہو برا کوئی، اس کو آقا اپناتے ہیں، چاہے جتنا ہو برا کوئی، اس کو آقا اپناتے ہیں۔ بازار مدینہ میں لوگوں، بازار مدینہ میں لوگوں، کھوٹے سکے چل جاتے ہیں، چاہے جتنا ہو برا کوئی، اس کو آقا اپناتے ہیں۔ بازار مدینہ میں لوگوں، کھوٹے سکے چل جاتے ہیں۔ تمہارا عشق ہے، تمہارا عشق ہے، وہ سودا با خدا نہیں جس میں کوئی خسارہ یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا نبی۔ ہے فخر ہمیں ہم لوگ شجر، ہے فخر ہمیں ہم لوگ شجر، حسنین کا صدقہ کھاتے ہیں، اور آل نبی کے ناموں پر، اور آل نبی کے ناموں پر ہم اپنی جان لٹاتے ہیں۔ ہے فخر ہمیں ہم لوگ شجر، حسنین کا صدقہ کھاتے ہیں، اور آل نبی کے ناموں پر ہم اپنی جان لٹاتے ہیں۔ ہمیں حیدر ملے، ہمیں حیدر ملے، ہمیں شبر ملے، ملا زہرا کا ہے اتارا یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا نبی، سہارا یا نبی۔ کوئی بھی دینی سوال ہو آپ حضرات کرتے رہیں، اور اس پیج کو بھی شیئر کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں۔ حشم پیر مکاندار صاحب، مختار انصاری صاحب، روئے جابر انصاری، طاہر المداری، محمد عارف رضا آفاقی صاحب۔ کون سی فرمائش ہے عارف رضا آفاقی صاحب کی؟ ذرا دوبارہ لکھ دیں عارف آفاقی صاحب، دوبارہ لکھ دیں اس فرمائش کو۔ عرفان بند بہیڑی، فرید احمد صاحب، نعرہ حیدری، علی شاداب خان، مناف شیخ صاحب، عمران احمد صاحب، چاند مدار صاحب، سلمان غازی صاحب۔ خوشبو لگانا کیسا ہے رمضان میں؟ بالکل لگانا اچھا ہے، خوشبو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیے یہ بات عجیب سی مجھے کہنے میں بھی عجیب لگتا ہے، بہت زیادہ سوالات اپنے ذہن میں مت لے کر کے نہ الجھا کریں، اس لیے کچھ کبھی اپنے ذہن سے بھی سوچا کریں۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی سوال آیا کہ خوشبو لگانا کیسا ہے روزے کے وقت، تو جو سنت چیزیں ہیں اور جن کا روزے کے قضا اور کفارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا روزے کے جو احکامات ہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر
خود اپنے ذہن سے سوچیں کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہوگا اور ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ رضوان حسین صاحب، مچو شاکل صاحب، شکیل صاحب، شاہ احمد صاحب، بہت اچھی فرمائش نعت کی ہے انہوں نے، شاہ احمد صاحب نے۔ کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کو پسند آتی ہیں، کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہیں، تو اسی میں سے ایک نعت کی فرمائش مجھ سے ہوئی ہے۔ سید شبیر حسین مداری، ماشاءاللہ۔ اس نعت کا موضوع ہے ایک تارا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، جبریل سے حضور نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری عمر وہ اتنی ہے کہ 70,000 سال میں ایک ستارہ افق پر طلوع ہوتا ہے، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ ستارہ میں ہی تھا۔ محمد جنید القادری صاحب، شکیل بھائی بچھراواں والے، اسلام شیخ صاحب، چاند مدار صاحب، محمد ذیشان صاحب، محمد شریف صاحب، انشاءاللہ یہ فرمائش بھی آپ کے حوالے ہے، سماعت کریں۔ اس میں حضور کو تارا کہا گیا ہے، اور وہ تارا کیسے تھے اور کیا تھے، بغور سماعت کریں اور شیئر کرتے رہیں۔ ایک تارا تھا، 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 جگمگ 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 چم 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 تارا تھا، ایک تارا تھا، ایک تارا تھا، ایک تارا تھا، جگمگ جگمگ عرش پہ تارا چمکا کیا، جگمگ جگمگ عرش پہ تارا چمکا کیا، رب نے جسے تھا نور سے اپنے پیدا کیا، رب نے جسے تھا نور سے اپنے پیدا کیا، رب نے فرشتوں کو ایک دن جب جمع کیا، رب نے فرشتوں کو ایک دن جب جمع کیا، تو سب نے اس تارے کے نور کو سجدہ کیا، 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن رب نے جسے اتارا تھا، ایک تارا 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 تھا۔ سنیں کہ اس تارے کے، اس تارے کے، اس تارے کے نور سے ہی تو عیسیٰ چمکے ہیں، اس تارے کے نور سے ہی تو عیسیٰ چمکے ہیں، آدم چمکے، نوح بھی چمکے، عیسیٰ چمکے ہیں، آدم چمکے، شیس بھی چمکے، موسیٰ چمکے ہیں،
याकूब यूनुस चमके और यहया चमके हैं। सूरज चांद सितारे खुशको दरिया चमके हैं। सब नबियों में ज़ाहिर जो एक नूर का पारा था, एक तारा था, वो तारा था। करबला के करबल के आकाश पे भी कुछ बिखरे तारे हैं। करबल के आकाश पे भी कुछ बिखरे तारे हैं। कुछ हैं मिंबर नूरी, कुछ रोशन मीनारे हैं। अकबर असगर औन मोहम्मद प्यारे प्यारे हैं। और उन तारों में लोगों एक शबीर हमारे हैं। जिनसे शजर जुल्मत है मिटी, जिनसे शजर जुल्मत थी मिटी, फैला उजियारा था, एक तारा 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 था। फरीद अहमद साहब की फरमाइश, मुश्किलों ने जो सताया तो अली याद आया। शाहिद मियाँ मदारी साहब, चांद मदार फरीद अहमद साहब, चांद मदार साहब, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। मोहम्मद जुनैदुल कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मोहसिन मदारी बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल पठान साहब बहुत शुक्रिया। आसिफ अली मदारी बहुत शुक्रिया। इरफान शाह मदार, मोहम्मद मोहसिन शजरी मदारी, इरफान शाह मदार, तैफूर जाफरी, मदीने में ठिकाना चाहता हूँ। हाँ देखिए, मैं ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा दीनी सवाल आप हजरात करें। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शरीयत और इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं और आप हजरात के जहन में वो सवालात आते होंगे। मैं चाहता हूँ वो सवालात आप हजरात करें। मैंने 10 साल मेहनत की, तालीम इसीलिए हासिल की ताकि दीन की कुछ बातें अवाम तक पहुँचाई जा सकें। और नात ख़्वानी भी बहुत अच्छी चीज़ है। नात बड़ी अजीम चीज़ है। नात पढ़ना, सहाबा की सुन्नत सुनना, हुजूर की सुन्नत है, तो वो भी अच्छी बेहतर है। अमाल नेकियों में बढ़ोतरी होती है, बरकतें होती हैं। लेकिन सवालात करें दीनी तो ज़्यादा बेहतर है। अजीम हुसैन मदारी, महीउद्दीन दीवान साहब खम्बाती, सुभान अल्लाह। नूर हसन या हुसैन या हुसैन। आमिर जाफरी साहब, एक शख्स ने सवाल किया था कि क्या चौपाए पर भी नमाज हो जाएगी
यानी कि घोड़े पर या हाथी पर या ऊँट पर इंसान अगर नमाज पढ़ना चाहे तो क्या पढ़ सकता है? तो बेशक पहले ज़माने में चौपाइयों पर भी नमाज हुआ करती थी। देखिए, मेरी एक किताब है जिसका नाम मदार शरीयत है। ये किताब उर्दू में है और मेरी वेबसाइट www.madareazam.com, जो हमारे अज़ीज़, हमारे बहुत ही ज़्यादा हबीब जनाब मोनिस वक़ारी मदारी जिसको ऑपरेट करते हैं, तो उस वेबसाइट पर इस किताब का PDF मौजूद है। हिंदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है ये मदार शरीयत, और उर्दू में भी मौजूद है। दोनों चीज़ें इंटरनेट पर madareazam.com पर ये दोनों किताबें मौजूद हैं। इसमें आप हजरात PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जुमे के मसाइल, हज के मसाइल और ईदैन के मसाइल, रोज़े के, ज़कात, तहारत के, वज़ू के सारे मसाइल इसमें मौजूद हैं। जो सवालात आप यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, वो उन सवालात का जवाब आप www.madareazam.com से PDF डाउनलोड करके इस किताब का आप हजरात उसको पढ़ सकते हैं और उसी इस किताब से आप उन सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। इसको शेयर करते रहें, इस वीडियो को। जी, अगर PDF डाउनलोड नहीं कर रहे हैं madareazam.com से, तो मकनपुर शरीफ ही के बुक स्टॉल्स पर ये मिलेगी, या फिर वाराही में हमारे रजब भाई का जो मदरसा है, मदरसा शाह मदार बोर्डिंग मदरसा फ़ैज़ मदार, वहाँ पर सारी किताबें मिलती हैं। मुंबई वाले वो नाला सुपारा में जो मदरसा है, मदरसा जिंदा शाह मदार, वहाँ से ये सब किताबें हासिल कर सकते हैं। अनवर शाह मदार, नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है क्या? देखिए, बिस्मिल्लाह शरीफ दिल ही दिल में पढ़ें। नमाज की दो किस्में हैं, एक होती है सिर्री और एक होती है जहरी। अगर आप नमाज किसी इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो आप ना पढ़ें। हज़रत तरावीह की 4 रकात। शह जिलानी भाई की फरमाइश है, आरजू जुब्बर आए सैयदा की चौखट पर। अली इकराम हुसैन साबरी साहब का सवाल है कि लॉकडाउन में नमाज तन्हा पढ़ें या जमात के साथ। देखिए, जमात के साथ इसलिए मना किया जा रहा है तरावीह को, क्योंकि अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव जमात में शामिल हो गया तो वो कितने लोगों को इफ़ेक्टेड कर देगा आप समझ भी नहीं सकते। इसलिए सरकार भी कह रही है और उलमाए कराम भी कह रहे हैं कि नमाज अपने अपने घर में पढ़ी जाए और एक एक करके पढ़ी जाए, मस्जिदों में जमात ना की जाए, सिर्फ़ इसलिए ताकि आप हजरात की जान बचाई जा सके। और तरावीह का जो तरीक़ा है, पहले इंसान हाफिज़ों के पीछे, हुफ़ाज़ के पीछे खड़ा हो जाता था, अब वो सोच रहा है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो जिनको अलम तरा कैफ से लेकर 10 आयात पूरी याद हैं, जिसमें चारों कुल भी हैं, इन्ना आतेना कल कौसर भी है, तो वो 10 आयात 10 रकात में पढ़ें, फिर 10 आयात 10 रकात में दोबारा पढ़ दें। लेकिन अगर किसी को नहीं याद है तो वो जो भी आयत उसको याद है वो पढ़ ले, उसकी तरावी हो जाएगी। करीम दीवान साहब डबोही से, माशाअल्लाह। अरकान खान साहब, लारेब जाफरी फ़कीर मुजद्दिद,
سری طور پر آپ بسم اللہ پڑھیے انور شاہ مدار صاحب، نماز میں سری طور پر بسم اللہ پڑھیے۔ سری کا مطلب دل ہی دل میں یا خاموشی کے ساتھ، کم آواز میں۔ لارب جعفری وعلیکم السلام، چاند مدار۔ تیفور جعفری کا سوال ہے، کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ کھڑے ہو کر وضو کرنا وہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس میں چھینٹیں وغیرہ بھی پڑیں گی۔ بیٹھ کر وضو کیا جائے اور کم پانی خرچ کیا جائے۔ ایک صحابی رسول وضو کر رہے تھے اور پانی اس میں زیادہ بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر انہوں نے کہا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اسراف ہے، تو وہ صحابی کہنے لگے کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر تم دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو اور ایک بوند بھی تمہاری ضائع ہو رہی ہے تو وہ بھی اسراف ہے۔ تو کھڑے ہو کے وضو کرنے سے اسراف کا خطرہ بھی رہتا ہے، یعنی کہ پانی زیادہ بہنے کا خطرہ رہتا ہے، پانی زیادہ نہ بہایا جائے، اس لیے بہتر ہے بیٹھ کر آرام سے وضو کیا جائے۔ سید ساجد صاحب، صاحب عالم صاحب جھنکار، وعلیکم السلام۔ صفدر علی خان، لارب جعفری، سلیم خان، ماشاءاللہ پونے سے ہیں آپ۔ وسیم خان صاحب، انس انصاری، علی اکرام حسین صابری۔ ہاں، علی اکرام حسین صابری کا سوال ہے کہ ہم اپنے گھر میں مل کر نماز 2-3 لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، 2-3 لوگ کا تو اجازت ملی ہی ہے۔ مسجد میں بھی اگر 3-4 لوگ ہیں تو ان کی جماعت کی اجازت ہے، گھر میں بھی اگر ہیں تو 2-3 لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ سلمان غازی صاحب کا حکم ہے کہ محمد النبیوں نہ پڑھ دی جائے۔ شان انصاری کا سوال ہے، دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی جو کتب ہیں، چاہے الفقہ الاکبر ہو یا ہدایہ ہو، اس میں امامت کے لیے پہلی شرط جو لکھی ہے وہ لکھی ہے امام کون ہوگا؟ پہلی شرط لکھی ہے ملک کا بادشاہ، اگر اسلامی ملک ہے تو ملک کا بادشاہ ہو، اس کا نائب ہو، اگر نائب نہیں ہے تو قوم میں سب سے زیادہ علم والا جو ہوگا، جس کو سب سے زیادہ مسائل یاد ہوں گے، سب سے زیادہ جس شخص کو قرآن اور حدیث کی اور مسائل کی اور فقہ کی معلومات ہوگی، وہ امامت کرے گا۔ اور اگر آپس میں قوم میں اختلاف ہو جائے، ایک شخص کہے وہ پڑھے گا، ایک شخص کہے وہ، تو زیادہ قوم جس کی طرف ہوگی اور جس کو امام چن کر کے رکھے گی وہ قوم کا امام ہوگا۔ اور امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ ان یکون مسلمن، امامت کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کو اپنے عقائد کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اپنے عقیدوں میں اٹل رہنا چاہیے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم محبت رسول کا چراغ اپنے سینوں پر جلائے رکھیں، سینوں میں جلائے رکھیں، اور عشق رسول کا چراغ ہمیشہ جب تک زندہ رہیں وہ دل میں چلتا رہے، اور ہمارا سینہ وہ مدینہ بنا رہے، منور رہے۔ محمد شاہد، وعلیکم السلام۔ ان کا بھی، شاداب خان جعفری کا بھی سیم سوال ہے کہ گھر میں 4-5 لوگ ہیں تو جماعت کر سکتے ہیں اگر گھر میں ہی ہیں تو، لیکن اکٹھا نہ ہوں، بھیڑ نہ بنائیں، ایسا نہ کریں کہ گھر میں ایک باقاعدہ چھپ کر کے 50-60 لوگ اکٹھا ہو جائیں اور وہاں پر تراویح کریں۔ اگر اس میں ایک بھی کورونا پازیٹیو ہوگا تو سب کو خطرہ ہو جائے گا۔
محمد طالب انصاری 3 رمضان یوم ولادت سیدہ فاطمہ زہرا۔ جی پڑھتا ہوں۔ محمد جنید القادری کا سوال بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال۔ آپ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جنید القادری منظری، بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال، ماشاءاللہ۔ دیکھیے، روزہ ایک الگ فرض ہے اور نمازیں یہ ایک الگ فرض ہیں۔ فرض 5 وقت کی نمازیں بھی اہل اسلام پر ہیں، اور فرض 30 رمضان شریف کے روزے بھی اہل اسلام پر ہیں۔ بہت سے لوگ ہم میں سے وہ سحری نہیں کرتے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں ہی یہ نیت کر کے سو جاتے ہیں کہ ہم روزہ ہیں۔ تو فقہ حنفی کے اعتبار سے روزہ ان کا مانا جائے گا، روزہ ان کا مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے سوتے رہے اور ظہر قضا کر دی یا فجر قضا کر دی تو ان دونوں نمازوں کے قضا کرنے کے وہ گنہگار ہوں گے، اور اگر مکمل کوئی عصر اور ظہر چھوڑ کر سوتا رہا تو اس کا بھی گنہگار ہوگا۔ لیکن روزے کی صحت پر اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے انسان کے لیے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں روزہ اگر رکھ رہے ہیں تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ غسل کریں، پاک ہوں، اور اس کے بعد فجر پڑھیں، پھر آرام کریں۔ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن نمازیں چھوڑنے کا گناہ اور اس ناپاکی کا گناہ تو بندے پر پڑتا ہی ہے۔ جاوید دیوان صاحب، سرتاج ادریسی مامو مرزا، وعلیکم السلام۔ آپ نے پہلی بار ویراول میں دیکھا، بہت بہت شکریہ۔ آصف جعفری صاحب کا سوال، ابھی بہت سارا وقت ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر عید تک وبا ختم نہیں ہوئی تو عید کی نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ دیکھیے، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، پورا بھروسہ آپ لوگ بھی رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اس مبارک اور پاک مہینے کے صدقے اور وسیلے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وبا کو دور کر دے گا، اور انشاءاللہ دعا کیجئے کہ ہم عید کی نماز مل جل کر ہمیشہ کی طرح پڑھیں۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ اس کی ویکسین وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ دے دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو۔ جتنے مرض اللہ نے پیدا کیے ان کی دوا بھی پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بس اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ حضور سید سبحانی میاں صاحب قبلہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ، میرا بہت بہت سلام آپ کو، اور آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، اور اس امت کے لیے آپ بھی دعا فرمائیں۔ سید سبحانی میاں صاحب قبلہ، آپ دعا فرمائیں کہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے، اور تمام لوگوں پر رحم کرے، ہر انسان پر رحم کرے۔ سید مظفر میاں صداقی صاحب، آصف شاہ مدار، سبحان اللہ، دم مدار بیڑا پار۔ محمد احمد جعفری، یہ سوال دوسری بار کیا محمد احمد جعفری صاحب نے، کیا آنکھوں میں سرما لگانے سے یا سر میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، بال کٹانے سے، ناخن کاٹنے سے یا سر میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور بھی کوئی بھی سوال اگر کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ وسیم خان صاحب کا کہنا ہے کہ سعودی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، الحمدللہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، اہل سنت ہیں اور ہمیشہ اہل سنت رہیں۔ مناف شیخ، پرویز اختر صاحب نے 5 بار فرمائش کی، لیکن کون سی مجھے دکھ نہیں رہی ہے، آپ کا کمنٹ نہیں دکھ رہا ہے۔ آپ پھر سے لکھیے آپ کون سی فرمائش ہے آپ کی۔
محمد احمد جعفری صاحب کا پھر سے وہی سوال جو پہلے کئی مرتبہ لوگ کر چکے ہیں کہ سر میں تیل ڈالنے یا آنکھ میں سرما لگانے یا عطر یا خوشبو لگانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے. مناف شیخ. محمد تبو جعفری وعلیکم السلام. واہ. عرفان شاہ مدار کا سوال ہے، سرکار کتنا ہمارے پاس پیسہ ہے تو فرض ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یونس جعفری کا سوال، کیا چپل پہن کر وضو ہو جاتا ہے؟ آپ چپل پہنیں، جوتا پہنیں، کچھ بھی پہنیں، اتار لیں وضو کے وقت، اتار کے اپنے پیروں کو دھوئیں. وضو میں جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ چہرے کا دھونا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور سروں کا مسح کرنا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پیروں کا ٹخنوں تک، اپنے پیروں کے اوپر جو پنڈلی ٹخنا ہوتا ہے وہاں تک دھونا. یہ فرض ہے، اور وہ اس لیے ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. حکمت اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان عام طور پر جو جسم پر کپڑا پہنتا ہے اس کپڑے کی جو حیت ہوتی ہے وہ یہ کہ گردن سے لے کر کے انسان اپنے پیر کے ٹخنوں تک انسان اپنے آپ کو ڈھکا رہتا ہے. کھلے رہنے کے جو امکان رہتے ہیں جسم کے وہ چہرہ رہتا ہے، کبھی کبھی سر کھلا رہتا ہے اور کبھی ہاتھ کھلا رہتا ہے اور پیر کھلا رہتا ہے. یہ جو چیزیں سر، چہرہ، ہاتھ اور پیر کھلے رہتے ہیں انسان کے، اللہ نے وضو میں انہی چیزوں کو دھونے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو فضاؤں میں جراثیم رہتے ہیں، جرمز رہتے ہیں، وہ اڑ کر انہی چیزوں پہ چپکتے ہیں، کبھی چہرے پر، کبھی ہاتھ پر، کبھی پیروں پہ، اور کبھی ناک اور منہ کے ذریعے یہ جراثیم انسان کے جسم میں جاتے ہیں. تو وضو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان مزمزہ اور استنشاق کرتا ہے، ناک میں انگلی ڈال کے ناک کو صاف کرتا ہے اور منہ میں پانی ڈال کے غرارہ کرتا ہے اور منہ کو صاف کرتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ناک میں بھی اگر کچھ جراثیم ہو جاتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں، اور منہ میں اگر کوئی جراثیم داخل ہو جاتے ہیں وہ بھی 3 مرتبہ کلی کرنے سے اور غرارہ کرنے سے نکل جاتے ہیں. اور جہاں جہاں جراثیم چپکنے کے امکان رہتے ہیں تو وہ جگہ بھی صاف اور ستھری ہو جاتی ہے. ارکان خان، ریحان صدیقی صاحب، ریحان صدیق، آپ کا حکم ہے، سامنے ہے در مصطفیٰ، ہوش میں آئیے اس نعت کا. یہ بھی ایک عجیب سا سوال ہے کہ کیا چوری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عجیب سا سوال ہے. دیکھیے، چوری کرنا تو حرام ہے ہی، منع ہے شریعت اسلامی میں. اس کے دست کو، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دینا کا حکم ہے. لیکن اگر غریب ہے اور بھوک کی وجہ سے اس نے روٹی کی چوری کی، حضرت عمر کے زمانے میں بھکمری کا جب دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کسی کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. اس لیے کیونکہ اس دور میں لوگ بھکمری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے جا کر کے روٹیاں چرا لایا کرتے تھے. اور وہ، لیکن یہ اس سوال سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اگر عام طور پر انسان روزے میں ہے تو وہ چوری تو کرے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم اللہ کے اس مہینے، پاک مہینے میں اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں، تو وہ نہیں کرے گا.
ضیاء النوری صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلوچ آفتاب صاحب، عرفان شاہ مدار صاحب، آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ ذوالفقار خان صاحب، ذوالفقار خان صاحب کا سوال ہے کہ لڑکیاں اور عورتیں گھر پر تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ جی پڑھ سکتی ہیں نہیں، بلکہ جس طرح مردوں کے لیے تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، ضروری ہے۔ اس لیے مرد بھی پڑھیں اور عورتوں پر بھی ضروری ہے کہ وہ تراویح اپنے گھر میں ضرور ضرور پڑھیں۔ ذوالفقار خان صاحب کا سوال ہو گیا۔ راتھوڑ جہانگیر صاحب، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ قریشی منا صاحب وعلیکم السلام۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے فرمائش کی ہے مدد کن یا مدار کی، انشاءاللہ اس منقبت کے چند شعر سماعت کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل پھر اسی وقت 10 بجے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، تاکہ آپ کے دینی سوالات کے میں جواب دے سکوں۔ اور اگر کمنٹ میں کوئی سوال مجھے نہیں دکھ پایا ہے تو بار بار آپ اس سوال کو لکھ دیجئے، انشاءاللہ تعالی جب بھی میں چیک کروں گا کمنٹس کو تو اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ دوں گا۔ سید عرفان صاحب وعلیکم السلام، شہباز ببلو صاحب وعلیکم السلام۔ ایک پرانی نعت کی فرمائش ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ جن کے لیے رب نے بنوائے غار میں تھے مکڑی کے جالے، جن کے لیے رب نے بنوائے غار میں تھے مکڑی کے جالے، جو ہیں عطا کے ایک سمندر مظلوموں کے ہیں رکھوالے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جن کے لیے رب نے بنوائے غار میں تھے مکڑی کے جالے، جو ہے عطا کے ایک سمندر مظلوموں کے ہیں رکھوالے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جس نے جوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پتھر کو بھی موم بنایا اور کانٹوں کو پھول کیا، جس نے جوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پتھر کو بھی موم بنایا اور کانٹوں کو پھول کیا، جو ہے وفاداران محمد، جو ہے وفاداران محمد، جو سب کا مولا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، ظاہری زندگی میں تقریباً 17 مرتبہ 17 نمازیں پڑھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، اور
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بابا جان آخر علی کے چہرے کو کیوں تکا کرتے ہیں؟ سرکار صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور کو کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ سوال ہے کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ فرض اور واجب میں فرق یہ ہے، دیکھیے فرض وہ ہوتا ہے جو قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہو، نص قطعی سے ثابت ہو، اور واجب وہ ہوتا ہے جو قرآن کی نص ظنی سے ثابت ہو۔ اب نص ظنی کیا ہے، نص قطعی کیا ہے، وہ سمجھ لیں اور زحمت تمام۔ نص قطعی کہتے ہیں قرآن مقدس کی ان آیتوں سے کوئی بات ثابت ہونا جن کے ترجمے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ ہو، کسی امام نے اس ترجمے میں اختلاف نہ کیا ہو۔ اور نص ظنی اس کو کہا جاتا ہے جس کے ترجمے میں اختلاف ہو، تو اس کو واجب کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر جس طرح سے ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے حج کے تعلق سے اور نمازوں کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، اسی طرح سے ایک آیت قربانی کے تعلق سے ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بقدر حسنہ و جمالہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ میں دھیان کر کے تھوڑا سا ذہن میں ابھی بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فرائض کی جہاں تک تعلق ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اہل بیت کی محبت یہ فرض ہے، کیونکہ قربت کا لفظ بھی آیا ہے، اور یہاں قرابت داری کے تعلق سے جو علماء ہیں پہلے کے، ان میں کوئی کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں نماز کا نام آیا ہے تو قرآن مقدس میں، تو ان کے معنی میں کئی جگہ بالکل اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ تمام کی تمام حج کا حکم قرآن مقدس میں آیا ہے، تو حج کے تعلق سے بھی معنی میں اس وقت کے ائمہ میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جہاں تک قربانی واجب ہے ہمارے مذہب میں، واجب اس لیے ہے کیونکہ جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں تو اس لفظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے۔ واجب وہ ہے کہ جو قرآن کے نص ظنی سے ثابت ہو، اور نص ظنی اس کو کہتے ہیں جس کے معنی میں ائمہ کا، اس دور کے ائمہ کا اختلاف ہو۔ نص قطعی اسے کہتے ہیں جس کے معنی میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ انشاءاللہ باقی فرمائشیں جو مجھے دکھ رہی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل پھر 10 بجے اسی فیس بک پیج پر، اسی جگہ، اسی وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ حضرات کو انشاءاللہ جو بھی آپ کی فرمائشیں ہیں وہ پوری کروں گا، اور انشاءاللہ جو سوالات دینی رہ جاتے ہیں وہ سوالات بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے وہ ان کا جوابات دوں گا۔ دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اس رمضان میں خوب دعا کریں میرے لیے، اور اس پوری امت کے لیے، ہر انسان کے لیے، اور اس ملک ہندوستان کے لیے دعا کریں، پوری عالم انسانیت کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔